ارتکاب کرے گا، ایمان کا راستہ چھوڑ کر جو بھی کفر کا راستہ اپنائے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، ان کے تمام کے تمام اعمال کو تباہ کر دے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، ایمان کے اوپر زندہ رہنا اور جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی اگر تم انکار کر دو گے تو تم نے جو نیک اعمال کیے، تم نے جو اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، ان تمام کے تمام نیک اعمال کو نشٹ کر دے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بات مت کیجئے سامنے میں۔ اب یہاں تقریر کروں گا، یہاں بات کریں گے تو مجھے تو پریشانی ہوگی نا۔ تو کیا بیان فرما رہا تھا؟ اگر آپ کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا، آپ کے نیک اعمال کو برباد کر دے گا۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ عبداللہ بن جدعان یہ کون ہے؟ عبداللہ بن جدعان یہ وہی شخص ہیں جو دنیا کے اندر بڑا نیک کام کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان سب سے زیادہ حاجیوں کے لیے کھانا کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یہی عبداللہ بن جدعان جب اس کی موت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن جدعان جب انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ ذرا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ وہ میرے بھائیو ذرا حدیث پر غور تو کرو اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی پیاری بیوی نبی سے خود سوال کر رہی ہے کہ اے میرے رسول، اے یا رسول اللہ کے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ تو نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اے میری بی بی عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنے سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، اتنا سارا اچھا کام کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور یہ میں نہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے اندر نیک اعمال تو کرتا تھا، یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے اندر اچھا اعمال تو کرتا تھا، لیکن اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے، ان کے تمام کے تمام اعمال کو ختم کر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو ساری زندگی بھر اس نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کو ختم کر دیں گے، وہ کفر کی وجہ سے ان کا نیک اعمال برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ وہ لوگوں ذرا آیت پر تو ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز اگر دنیا کا کوئی بندہ اگر اللہ کو جا کر یہ کہے کہ اللہ میرے پاس جو زمین بھر کر سونا ہے تو سونا لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اور وہ دنیا میں کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تھا، کفر کی حالات میں اس کی موت ہوئی تھی، تو میرے بھائیو وہ زمین بھر کر
رکھنا چاہے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، نہیں آج تمہارا زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، سویکار نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ جو کفر کے حالات میں رہے گا اور جو اس حالات میں انتقال کرے گا اس کی موت ہوگی، بھلے ہی وہ دنیا میں کتنے ہی اعمال پورا کر لے اور اللہ کے پاس جا کر یہ کہے کہ اللہ کہ سونا لے لے، پیسہ لے لے، پراپرٹی لے لے، زمین و جائیداد لے لے، میرے پاس جو بھی ہے تو بس لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا میرے بھائی۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے گا، کفر، ہمیں کفر کا راستہ کبھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ آئیے جلدی جلدی بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ کا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، آپ جو زندگی بھر نمازیں پڑھیں، زندگی بھر جو آپ روزے رکھے، زندگی بھر آپ نے بہت سارے عمرے کیے، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ اس چیز کا ارتکاب کریں گے تو آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے عمرے بیکار، آپ کا حج بیکار، آپ کی زکات بیکار، میرے بھائیوں ہر اعمال بیکار ہو جائے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے ارتداد۔ ارتداد، غور سے سنیے گا، ارتداد۔ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھیر جانا، پلٹ جانا۔ مرتد، جیسے ہم جانتے ہیں نا، مرتد، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، وہ ارتداد سے ہے۔ تو اگر آپ مان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 70 سال کی زندگی دی، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 70-80 سال کی زندگی دی، جب سے آپ کے اوپر عبادت فرض ہوئی تب سے لے کر آپ نے 80 سال تک ایک گناہ بھی آپ نہیں کیے، ایک گناہ کا بھی آپ نے ارتکاب نہیں کیا، ایک وقت کی نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑی، ایک فرض روزہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ 80 سال تک آپ نیک اعمال کرتے رہے، 80 سال تک آپ نیکیوں کو انجام دیتے رہے، لیکن اگر مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر آپ مرتد ہو جاتے ہیں، تو آپ نے 80 سال جو نیک اعمال کیے، 80 سال جو آپ نمازیں پڑھی، 80 سال جو آپ روزہ رکھے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی عبادت برباد، آپ کی ساری زندگی کی نماز برباد، صرف اور صرف مرتد ہو جانے کی وجہ سے، ارتداد کا راستہ اختیار کر لینے کی وجہ سے۔ مرتد ہو جانا یعنی دین اسلام سے پلٹ جانا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے اندر یا پھر کسی اور دھرم کے اندر چلے جانا۔ آئیے پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں جو